بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ایڈوکیٹ محبوب آوان اپنے پروگرام قانون فہمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری گفتگو معاشرے کے اس محروم طبقہ سے متعلق ہے جو خود دکھوں کے اتھاہ سمندر میں غرق ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو خوشیاں بانٹتے ہیں۔ وہ طبقہ جن کی پیدائش پر صف ماتم بھی چاہتی ہے، نہ والدین کو خوشی ہوتی ہے نہ بہن بھائیوں کو۔ جی ہاں، میری مراد خواجہ سراؤں سے ہے، جن کے نہ کوئی حقوق ہوتے ہیں نہ معاشرہ میں کوئی مقام، اور وہ صرف تفریح طبع کا پیغام بن کر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ سن 2008 کی بات ہے جب انہی حقوق سے محروم افراد میں سے چند ایک نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے آئینی حقوق کے تحفظ کی درخواست کی، جس پر عدالت خزاں نے حقوق انسانی کے تحفظ اور خصوصاً معاشرہ کے اس ستم زدہ طبقہ کی بحالی، انہیں معاشرہ میں اپنا مقام دینے اور ہر قسم کی محرومیاں دور کرنے کی ضرورت اور اہمیت کی نشاندہی کی۔ نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ان کے لیے خصوصی قانون سازی کی بھی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا، تاکہ یہ طبقہ جنہیں نہ اپنی جنس بنانے پر اختیار ہوتا ہے اور نہ اپنی پیدائش پر، انہیں مفید شہری بنایا جا سکے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سن 2014 میں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی وہاں کی سپریم کورٹ میں اسی نوعیت کا مقدمہ بعنوان نیلسن ورسن یونین آف انڈیا زیر سماعت تھا۔ مقصد دونوں کا ایک ہی تھا کہ بنیادی حقوق سے محروم اس طبقہ کو کس طرح باوقار مقام دینے کے ساتھ ساتھ باوسائل بھی بنایا جا سکے۔ لہٰذا پاکستان میں 2018 میں اور ہندوستان میں 2019 میں قانون سازی کی گئی، اور اتفاق سے دونوں قوانین کا مقصد بھی ایک ہی تھا اور نام بھی ایک، یعنی دی ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018، جو پاکستان میں نافذ العمل ہے، اور دا ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2019، جو ہندوستان میں نافذ العمل ہے۔ کیونکہ دونوں قوانین کا مقصد ایک ہی ہے، اس لیے ہماری آج کی نشست دونوں ممالک کے خصوصی افراد کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ اس قانون کی دفعہ 2 کے تحت ٹرانسجینڈر پرسنز کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ افراد جنہیں ہم عام زبان میں مخنث یعنی خسرہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں طبعی طور پر زنانہ اور مردانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، جنہیں قانون کی زبان میں the persons with mixture of male and female genital features اور congenital ambiguities کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرے طبقے میں وہ افراد شامل ہوتے ہیں جو پیدائش کے وقت مردانہ خصوصیات کے حامل تو ہوتے ہیں، مگر بعد میں کسی وجہ سے یہ خصوصیات کھو دیتی ہیں، یا بذریعہ آپریشن وہ اپنی جنس تبدیل کرا لیتے ہیں۔ انہیں یونیک اسائنڈ میل ایٹ دی ٹائم آف برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسرسائز اور آپریشن۔ تیسری قسم ان افراد کی ہے جن کی شناخت پیدائش کے وقت ممکن نہ ہو سکے کہ آیا وہ مرد ہیں یا عورت، جنہیں عام زبان میں ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، یا وہ افراد
جن کی شناخت بطور مرد یا عورت ممکن نہ ہو، یعنی ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا اور اینی پرسن whose gender identity differs from the social norms and culture۔ اس قانون کی دفعہ 3 کے تحت ہر ٹرانسجینڈر پرسن یعنی مخلوط جنس کے افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ مذکورہ اقسام میں سے کسی بھی جنس کا از خود انتخاب کرے تاکہ شناختی کارڈ میں اجرا کے وقت اس کا اندراج ممکن ہو سکے، تاکہ وہ تمام حقوق جن کی آئین نے ضمانت دی ہے ان کا حصول یقینی بنایا جا سکے، مثلاً پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا وغیرہ۔ اس قانون کی دفعہ 4 کے تحت ہر ٹرانسجینڈر پرسن کا یہ حق ہے کہ وہ سرکاری یا غیر سرکاری اداروں میں ملازمت کر سکے، تعلیمی اداروں میں داخلہ لے سکے، تمام طبی سہولیات جو ایک عام شہری کو حاصل ہوتی ہیں ان سے استفادہ کر سکے، اور وہ تمام بنیادی حقوق جن کی ضمانت آئین نے دی ہے وہ انہیں حاصل ہو سکیں۔ کسی بھی قانون میں دیے گئے حق سے محض جنس کی بنیاد پر انہیں انکار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی حق سے محروم رکھا جائے گا۔ اس قانون کے نفاذ سے پہلے معاشرہ کے ان افراد کو حق وراثت سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ نہ والدین ہی انہیں اپنی اولاد تسلیم کرتے تھے اور نہ ہی بہن بھائی انہیں ماں جایا کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن اس قانون کے نفاذ کے بعد نہ صرف ان کا حق وراثت تسلیم کیا گیا بلکہ تقسیم وراثت میں ان کے حصص کو بھی یقینی بنایا گیا، جس سے انکار قانوناً جرم ہے۔ قانون کی دفعہ 7 کے تحت کسی بھی ٹرانسجینڈر پرسن کو اس کے حق وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، البتہ تقسیم وراثت کے وقت اس فرد کی جنس کا تعین شناختی کارڈ میں درج جنسی کے مطابق کیا جائے گا، مثلاً مرد ہے تو مرد کا حصہ، عورت ہے تو عورت کا حصہ۔ لیکن اگر ان کی جنس کا تعین ممکن نہ ہو سکے اور کسی قسم کا ابہام ہو کہ مذکورہ فرد مرد ہے یا عورت، تو ایسی صورت میں بالغ ہونے پر اگر وہ فرد اپنے آپ کو مرد کہتا ہے تو وہ مرد کا حصہ لے گا، اگر عورت کہتا ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کی وراثت کی اوسط سے اس کا حق بنے گا۔ لیکن اگر ایسا فرد نابالغ ہے تو اس کی جنس کا تعین ڈاکٹری معائنہ کے بعد ہی کیا جائے گا۔ اس قانون کی دفعہ 8 کے تحت افراد کو آئین میں دیے گئے تمام حقوق حاصل ہوں گے، مثلاً تعلیم کا مساوی حق، ملازمت کے حقوق، ووٹ دینے کا حق، طبی سہولیات حاصل کرنے کے علاوہ پبلک مقامات تک رسائی کا حق شامل ہے۔ ایسے افراد کو محض اس بنا پر کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ سے انکار نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ اس کی جنس کا تعین شناختی کارڈ میں موجود ہو، مثلاً اگر وہ شخص ٹرانسجینڈر میل ہے تو اس کو صرف مردانہ تعلیمی اداروں میں ہی داخلہ ملے گا، اور اگر اس کے شناختی کارڈ میں اس کا اندراج ٹرانسجینڈر فیمیل ہے تو اس کو صرف زنانہ تعلیمی اداروں میں ہی داخلہ مل سکے گا۔ کیونکہ اس قانون میں دیے گئے حقوق پر عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے اگر کوئی فرد، ادارہ یا ان سے متعلقہ شعبہ اس قانون میں دیے گئے حقوق سے انکار کرے گا یا مؤثر طور پر عمل درآمد کرنے میں پس و پیش کرے گا تو ایسی صورت میں متاثرہ فریق یعنی ٹرانسجینڈر پرسن ملک میں قائم دیوانی،
فوجداری عدالتوں کے علاوہ وفاقی منصب، نیشنل کمیشن برائے خواتین اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کر سکے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمیں معاشرہ کے ان افراد کی قدر کرنا چاہیے جو خود تو دکھوں کے اتھاہ سمندر میں غرق رہتے ہیں، لیکن ہمیں خوشیاں دیتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔